بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور اینک کی مثال۔ قال علی علیہ الصلاۃ والسلام ما اصف من دار اولها عناء واخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الیها اعمت۔ میں اس دار فانی کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہے، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔ یہاں کوئی غنی ہے تو فتنوں سے وابستہ ہے، اور فقیر ہو تو حسن و ملال سے سابقہ ہے۔ جو دنیا کے لیے سعی اور کوشش کرے، تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کی دنیاوی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، دنیا اس سے خود ہی سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کے آئینہ دار سمجھ کر دیکھتا ہے تو گویا اس کی آنکھوں کو روشنی اور بینا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا کو چشم بصیرت کے ذریعے دیکھ لے تو دنیا بھی اسے سارے حقائق دکھا دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے نابینا کر دیتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ مولا کا یہ جملہ دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے، اس کی پوری زندگی کی ترجمانی کر رہا ہے، جسے قرآن مجید میں بھی لقد خلقنا الانسان فی کبد سے تعبیر کی۔ تعب اور مشقت میں رہنے والا پیدا کیا، ان کی اس لفظوں میں پیش کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر جو ہے فضائے عالم کی وسعتوں تک کہیں بھی سکون اور آرام سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وہ ماں کی پیٹ میں نہ پہلو بدل سکتا ہے اور نہ ہاتھ پیر کو حرکت دے سکتا ہے۔ جب وہاں سے چھٹکارا پائے اس جہاں میں آتا ہے تو مختلف صعوبتوں اور مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ اور درد کو بیان کر سکے، اور نہ اعضاء و جوارح میں سکت ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی دنی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہیں اس کی ضروریات کا اظہار اور بتانے کا جو ہے نا وہ وسیلہ ہے، اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی کرتی ہے۔ اور فرمایا اس دنیا کی حلال چیزوں میں حساب اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہے تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت اور سکون کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں رہتی، ایک امید پر آتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے کی ہوس دامنگیر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں انسان کو ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔